کہ ندیم میرے جلو میں تھی نسل مستقبل، میں ایک تھا اور بے شمار ہو کے چلا۔ بے شک آپ نے اپنی کاوشوں سے نہ صرف یہ کہ ہمارے پہلے جو موجود لوگ تھے ان کو، بلکہ نسل نو کے لیے بھی نئے راستے کھولنے میں بے حد کاوش کی ہے۔ تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، بے حد شکریہ۔ اگرچہ آپ کی طبیعت ناساز تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اور ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں دست بستہ سلام پیش ہے۔ عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ کوثر صاحبہ، وائس چانسلر جی وومن یونیورسٹی سیالکوٹ، آپ کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور یقیناً اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی یونیورسٹی، آپ کے جامعہ کے تمام اساتذہ بہت ہی فعال ہیں، اور اس طرح کے پروگرام سے یقیناً نہ صرف یہ کہ آپ کے طلباء و طالبات کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ یونیورسٹی کے وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور 21ویں صدی کے حوالے سے جو آپ نے آج پروگرام کا انعقاد کیا ہے یہ بہت ہی بامعنی پروگرام ہے، تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کی موجودگی کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ خلیل صاحب جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، ڈاکٹر افضال بٹ صاحب صدر شعبہ اردو، ڈاکٹر شگفتہ یاسمین اور یونیورسٹی کے تمام اساتذہ، طلباء و طالبات کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کر کے اعزاز بخشا۔ یقیناً یہ میرے لیے اعزاز ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں نظر صاحب کہ اب تو ان کی محبتوں کی بدولت ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ جیسی یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی، اگرچہ میں نے اس کے در و دیوار کو نہیں دیکھا لیکن اساتذہ اور طلباء سے ملاقات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی یونیورسٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس یونیورسٹی میں جب اپنی یونیورسٹی ہو تو وہاں آنا ایک کسی اعزاز سے کم نہیں۔ لیکن یہ کرشمہ کیوں ہوا؟ یہ کرشمہ ہے ہمارے بھائی ڈاکٹر افضال بٹ اور ہماری بہن ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کی نوازشوں۔ اس پروقار محفل میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے اکابرین موجود ہیں۔ جناب نصر ملک صاحب جن سے ابھی آپ سن رہے تھے، یہ علم کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ڈاکٹر عارف محمود کسانہ شاید ابھی جوائن نہیں کر سکے، ڈاکٹر محترمہ غوثیہ سلطانہ بھی شاید ابھی جوائن نہیں کر سکی۔ بہرکیف جو موجود ہیں تمام رفیق کار، آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی اور یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان آفتاب و مہتاب کے سامنے اس ذرہ ناچیز کا کیا کام۔ یقین مانیے آپ کے سامنے میں بہت ہی حقیر ہوں، لیکن چونکہ یہ اقبال کے نام کی محفل ہے اس لیے اس میں شریک ہونا بھی یقیناً باعث شرف ہے۔ سو بغرض حصول شرف میں یہاں حاضر ہوں۔ اللہ کرے کہ میں آپ سے پوری بات کر سکوں، چونکہ طبیعت واقعی بہت اس لائق نہیں ہے کہ بہت کھل کے بات کر سکوں، لیکن آپ کی محبت ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ دیکھیے سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ اقبال، میں صرف اقبال کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا اس کہنے کے پیچھے بھی بہت سارے مقاصد ہیں، ورنہ بڑے القاب و آداب ہیں میں ان سے گریز کرتا ہوں کہ مت بھی نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال بھی نہیں کہہ رہا، صرف اقبال کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیے کہ ہیں کیا اقبال۔ جو بڑی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے ہم سبوں کا بحیثیت اردو ادیب کے، بحیثیت اردو کے طالب علم کے، بحیثیت ایک قوم کے، ہم سبوں کا سر انہوں نے بلند کیا ہے۔ پروفیسر سائمہ ارم صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے، السلام علیکم۔ تو دیکھیے انہوں نے اردو کو ادب عالیہ کے بالمقابل کھڑا کر دیا۔ میں ادب کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو عنوان ہے اس حوالے سے تھوڑی بہت کچھ گفتگو کر سکوں۔ ادب عالیہ کے برابر کھڑا کرنا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اقبال کا۔ اردو کو ایسا وقار بخشا کہ رہتی دنیا تک اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ صرف اس لیے کہ اقبال کی شاعری نہ صرف اپنے عہد کی شاعری تھی بلکہ آج کی بھی شاعری ہے اور آنے والے دور کی بھی شاعری ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ اس کو تاریخ سے مٹا ہی نہیں سکتے آپ۔ ایک بات اور، اقبال کی شاعری محض شاعری نہیں، اگر صرف شاعری ہوتی تو ہم اقبال کو کب کا بھلا چکے ہوتے،
کتنے بڑے بڑے شعراء ہمارے ادب میں آئے، کتنے کو ہم نے اپنے ذہن سے محو کر دیا، لیکن اقبال ہمیشہ اقبال ہے. کیوں؟ اقبال کی شاعری جو ہے دراصل صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ ایک ساحری ہے. ایسی ساحری یعنی ایسی جادوگری جو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے. لیکن یہ کون سا سحر ہے، کون سا کرشمہ ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. چونکہ ہمارے درمیان طالب علموں کی بڑی اچھی خاصی تعداد ہے، تو اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کرشمہ کیا ہے؟ کرشمہ یہ ہے کہ انہوں نے شاعری محض شاعری کے لیے نہیں کی، بلکہ شاعری کو وسیلہ اظہار بنایا اس پیغام کے لیے جو عالمی اخوت کا پیغام ہے. بہت شاعری کو وسیلہ اظہار بنایا انسانی ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. شاعری کو ترانہ بنایا انسانی عظمت کا. شاعری کو وسیلہ بنایا انسان کو انسان بنانے کا. یہ ہے کرشمہ. لیکن یاد رکھیں ان کی شاعری میں شاذ و نادر ہی براہ راست بیانیہ یا تخاطب ہے. وہ فکر و خیال کو شاعری کے ایسے خوبصورت پیکر میں پیش کرتے ہیں کہ کبھی تو قاری ان کی شعری جمالیات اور شاعرانہ حسن میں کھو جاتا ہے، تو کبھی فکر کی تفہیم میں اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری سے تفہیم کے دروازے ہی نہیں کھلتے. میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. تفہیم اور ادراک دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور یہی اقبال کا کمال ہے کہ اقبال کی شاعری سے تفہیم کے دروازے ہی محض نہیں کھلتے، بلکہ اقبال کی شاعری ادراک کی منزلوں کی سیر کراتا ہے. ادراک کی منزلوں کے سیر، تفہیم سے آگے کی بات. اور بڑی شاعری یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے ذوق جمال کی تسکین نہ کرے، بلکہ ذوق جمال کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کی اس منزل تک لے جائے جہاں حقائق کی تمام جہات بے نقاب ہوتی نظر آئے. تمام حقیقتیں آپ پر کم از کم کسی حد تک عیاں ہوتی چلی جائیں. اسی لیے اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے نصر صاحب، بہت مشکل لگتا ہے کہ اقبال شاعر بڑے تھے یا فلسفی بڑے تھے یا مفکر بڑے تھے یا دانشور بڑے تھے. کیا تھے؟ دانشور، مفکر، شاعر. لیکن میں تو اقبال کو ابھی شاعر کے طور پر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، ہمارے آپ کے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہونا ہی، کیسا سوال کہ اقبال کیا تھے؟ دانشور تھے، مفکر تھے، شاعر تھے. یہ سوال پیدا ہونا، یہ سوال اگر ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی اقبال کی شاعری کی عظمت ہے اور عظمت کی دلیل بھی ہے. اور ایسی عظمت جس کی تفہیم کے لیے آئے دن بھی اگر مذاکرے اور اس طرح کے سمپوزیم اور سیمینار ہوں تو شاید اقبال کے حوالے سے تفہیم و ادراک کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں بند ہو. یہ ہے بڑی شاعری کا اعجاز. میں یہاں جملہ مترجہ کے طور پر ایک سروے کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں نصر صاحب. سروے یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے شاعروں کے متعلق جو بڑے مشہور شاعر ہیں، کلاسک ہیں، پرانے ہیں اور نئے بھی ہیں، ان کے حوالے سے کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں. کچھ شاعروں کے حوالے سے کتابیں جو شائع ہوتی ہیں اس کی تعداد 100 سے کم ہے. کچھ شاعروں کی کتابیں جو شائع ہوتی ہیں اس کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. لیکن اقبال اردو اور فارسی کا واحد شاعر ہے. پھر سے سنو، واحد شاعر ہے اردو اور فارسی کا جن پر سال بھر میں 300 سے زیادہ تحقیقی کتابیں اور مقالے ہر سال شائع ہوتے ہیں. اب غور کریے، اقبال کی سرزمین میں آپ بیٹھے ہیں سیالکوٹ میں، غور کریں کہ کس اقبال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. خیر بات کہیں اور چلی گئی. معاملہ یہ ہے
کہ اقبال پر گفتگو شروع ہو تو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ آج نصر صاحب نے اتنی مختصر گفتگو کیوں کی. کیا شگفتہ صاحبہ نے کوئی جادو کر دیا, کچھ ان پر پابندی لگا دی ہے؟ ورنہ تو یہ لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کے پاس تو خزینے موجود ہیں. اصل میں آپ کا خطاب نہیں, اصل آج اور کیوں نہ ہو یہ لامتناہی سلسلہ. اقبال کی عظمت کی کئی مثالیں ہیں. چلے میں ایک مثال ابھی سامنے کی دیتا ہوں اور آپ سے دیتا ہوں. افسوس ہے مجھے, میں بار بار اپنے ویبیناروں میں تاکید کرتا ہوں لوگوں سے, بار بار, اور شگفتہ صاحبہ آئندہ اپنے تمام لوگوں سے تاکید کیجیے گا کہ ویبینار کے بھی اپنے ایک نابز ہیں. آپ بیٹھیں باضابطہ, ویڈیو آن کر کے بیٹھے. یہ کیا ہے کہ آپ کا نام صرف جھلک رہا ہے اور آپ چائے پی رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں. تو ایک ویبینار کا نارمس ہے کہ کم از کم اپنے ویڈیو کو آن کر کے بیٹھیں. بہرکیف تو میں ابھی سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کیا اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہے, کوئی ایسا طالب علم, کوئی ایسا استاد جس کو اقبال کی کوئی ایک نظم, کوئی کلام یا کوئی شعر یاد نہ ہو, یا کبھی اس نے اقبال کو نہ پڑھا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ میرا خیال ہے کوئی سامع, استاد یا طالب علم ایسا نہیں ہو جس نے اقبال کو نہ پڑھا ہو. لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, پلٹ کے نصر صاحب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, بلکہ پوچھنا چاہیے. کیا پوچھنا چاہیے کہ آپ تو پاکستان کی محفل میں یہ سوال کر رہے ہیں, تو جواب تو مثبت میں ملنا ہی ہے. جناب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پورا اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ ترانہ ہند سے شروع کرتا ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ سوال اگر یہاں ہے تو سبوں نے پڑھا ہے اقبال کو, لیکن یہی سوال اگر میں ہندوستان کی کسی محفل میں کروں تو وہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس نے اقبال کو نہیں پڑھا, یا اقبال کو کوئی نہ کوئی شعر اس کو یاد نہ ہو, یا یہاں کے پارلیمنٹ میں اقبال کا شعر نہ پڑھا گیا. بالکل بھیا, سب نے سن رکھا ہے. یہ اچھی بات ہے, اقبال کو پڑھنا ہی چاہیے. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے اقبال کو تو خود پر ظلم کریں گے, اقبال پر نہیں. اگر آپ نے اقبال کو نہیں پڑھا تو آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے. تو بہرکیف اقبال کی عظمت کی کئی دلیلیں ہیں. آج کے اس بین الاقوامی سیمینار کا جو موضوع ہے, اور رخسانہ صاحبہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی قابل ستائش ہے, کیونکہ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں, کیا فکر اقبال سے ان کی مدافعت کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی اہم موضوع, بہت ہی شاندار موضوع. بلکہ اگر اس پر مقالے موجود ہوں, مل جائیں, تو اس کو ضرور شائع کرائیے, جس طور پر بھی شائع کرائیں. تو اس موضوع کے انتخاب کے لیے افضال صاحب, آپ کے تمام شعبے کے اساتذہ کو اور آپ کی وائس چانسلر صاحبہ کو مبارکباد. ایک بات اور کہوں کہ اس سیمینار کا جو حاصل ہوگا اس سے بھی اقبال کی عظمت عیاں ہوگی. کیا حاصل ہوگا کہ کیا 21ویں صدی کے چیلنجز میں اقبال کے کلام کچھ کام کر سکتے ہیں, اور یقیناً جب مقالے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پر عظمت اقبال کی ایک اور عیاں ہو جائے گی. تو بہرکیف موضوع پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے 21ویں صدی کے کیا مسائل ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیوں آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا, اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. بلکہ میں جعفر زٹلی کے چند اشعار کا سہارا لیتے ہوئے 21ویں صدی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. سنیں جعفر زٹلی کیا کہتا ہے. گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے, گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے, ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے, نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری, نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری, محبت اٹھ گئی ساری, محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے, نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کوئی, اتاری شرم کی روئی عجب یہ دور آیا ہے. میرا خیال ہے
ان اشعار سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس صدی کے مسائل کیا ہیں. جی ہاں، آج کی صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ آج کی دنیا میں سب کچھ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے اور آپ کے وہم و گمان سے زیادہ وسائل موجود ہیں. جناب عالی غور کر لیجئے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. سائنسی ایجادات نے جو وسائل فراہم کیے ہیں یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے. یہ موجود ہے 21ویں صدی میں، سب کچھ موجود ہے. لیکن ایک چیز غائب ہے جناب عالی، نصر ملک صاحب، افضال صاحب، ایک چیز غائب ہے. شگفتہ ڈھونڈنا پڑے گا وہ کیا چیز غائب ہے. بتا سکتے ہیں آپ کی کیا چیز غائب ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے طالب علموں کو آپ نے میوٹ کر رکھا ہے. اپنے استاد ہونے کا آپ غلط یہ لے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ طالب علموں سے بات کروں. بہرکیف جی ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بھری پڑی دنیا میں سب کچھ ہے، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے، مگر انسان غائب ہے. اور جب انسان غائب ہوگا تو انسانیت کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ لیکن میرے عزیز طالب علموں، آپ پریشان نہ ہو، اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے. انسان کو، انسانیت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو خلاؤں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر شام و سحر جو ہے، گردش شام و سحر جو ہے صحراؤں میں کرنے کی ضرورت نہیں کہ ڈھونڈ کے لائیں انسان کہاں ہے. بس کلام اقبال کو سمجھ کر پڑھنا ہے. پھر سے بات دہرا رہا ہوں، کلام اقبال کو صرف اس لیے کہ وہ حکیم الامت ہیں تو بطور تبرک پڑھ لیں، بات نہیں بنی. سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر سمجھ کے پڑھ لیا تو یہاں انسان بھی ملیں گے، انسانیت کے عظمت کے ترانے بھی ملیں گے، اور انسان بننے کے طریقے بھی ملیں گے. لیکن اقبال آپ کو نصیحت کرتے نہیں ملیں گے. یہ اصل شاعری کا کمال ہے، بلکہ آپ کے قلب و نظر کو گرماتے ہوئے ملیں گے، اور کبھی آپ کے ذہن و فکر کو مہمیز کرتے نظر آئیں گے. ذرا غور کریں کہ 21ویں صدی جس کو ہم ترقیات کی صدی کہتے ہیں، ایسی ترقیات کہ جس کی رفتار نے ہواؤں کی رفتار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہر لمحے ایک نیا ایجاد، ایک نئی ایجاد اور ایک نئی دریافت آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. ایسے دور میں، ایسی صدی میں بھی انسان اگر خود کو پہچاننے سے قاصر ہے تو اس سے حیرت کی بات اور کیا ہوگی؟ کچھ نہیں. طلسم و حیرت کی صدی، یہ صدی طلسم و حیرت کی ہے. ہر چیز جادو نظر آتا ہے. مشین نما انسان، افسوس اسے یہ پتا ہی نہیں اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس کا منصب کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. یقین مانیں، جسے یہ نہ پتا ہو تو وہ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ جو خود کو پہچانتا ہے وہی خدا کو بھی پہچانتا ہے. اب افضال صاحب آپ کی اجازت سے اور وائس چانسلر صاحبہ کی اجازت سے میں اپنے طالب علموں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آپ کے طالب علموں سے، جو ہمارے طالب علم ہیں، ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے میرے طالب علم بہت انہماک سے سن رہے ہیں، بہت انہماک سے. جی، تو یہ ایک پہلو ہے اس صدی کے کرب کا کہ انسان غائب ہے. اور اس کرب کا سب سے بڑا جو دوسرا پہلو ہے وہ نئی نسل ہے. اور اسی لیے میں طالب علموں سے مخاطب ہوں. اس کے سامنے مسائل کے انبار ہیں. آج کے طالب علموں سے پوچھئے، پریشان نظر آتے ہیں. کتاب کا بوجھ جو الگ ہے، لیکن اس سے زیادہ ذہن کا بوجھ. پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ ان کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. کرنے کو بہت کچھ ہے، مگر اکثر طالب علموں کو اپنے گول کا پتہ نہیں، منزل مقصود کا علم نہیں. تو آپ گھبرائیے نہیں،
آئیے اقبال صحیح سہارا لیتے ہیں اور اقبال سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. اقبال ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. چلیے اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہے, میں پڑھتا ہوں, آپ سنیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. نوجوانوں, آپ کو منزل ڈھونڈنے کے لیے پریشان نہیں ہونا. آگے سنیے. نہیں تیرا نشیمن قصرے سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو پیارے بچوں, میرے طالب علموں, ایسا نہ ہو کہ جلسہ ختم ہوتے ہی سوات کی پہاڑیوں کی طرف چلے جاؤ اور کسی چٹان کو اپنا مسکن بنانا شروع کر دو. یہ نہیں کہا اقبال نے, ایسا نہیں کہا انہوں نے. جہاں ہو وہی رہو, جو پڑھ رہے ہو وہی پڑھو, مگر اس میں ایسی تب و تاب ہو کہ شاہین کے پرواز کو بھی رشک آ جائے. یعنی آپ کو اپنے علم میں وہ تب و تاب پیدا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے اقبال کو تو خوب پڑھتے ہیں آپ, اور آپ کو پڑھنا چاہیے. سیالکوٹ میں موجود ہے, پوری دنیا میں جس نے انسانیت کا پرچم لہرایا اس شہر میں آپ موجود ہیں. اقبال کے ایک پیر تھے, معلوم ہے کون ہے وہ؟ کوئی بتائیں گے مجھے؟ سب نے تو میوٹ کر رکھا ہے, کوئی بات نہیں. اصل میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں ایک بڑا کمزور آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب بات کروں تو انٹریکٹیو ہو اور لوگوں سے بات کروں, ٹھیک ہے. تو ان کے ایک پیر ہیں جن کو انہوں نے پیر رومی کہا, اقبال نے پیر رومی, ٹھیک ہے نا. کیا وہ ابھی اپنی ویڈیو آن کرے. ہاں بیٹا, اب آپ میوٹ کرو تم اور مجھے سنو, ٹھیک ہے. تو پیر رومی کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. رومی کہتے ہیں اگر میرا علم انسانوں سے محبت کرنا نہ سکھا سکے تو ہزاروں جاہلوں سے بھی وہ علم بدتر ہے. سنا آپ نے؟ یعنی اگر میرا علم انسانوں سے محبت نہ سکھا سکے تو ہزاروں جاہلوں سے بھی وہ علم بدتر ہے. کیا پتے کی بات ہے. اسی لیے علم کو ذریعہ بنانا ہے آپ کو محبت کا, علم کو ذریعہ بنانا ہے امن کا, علم کو ذریعہ بنانا ہے انسانیت کا. طالب علموں, میں پھر تم سے مخاطب, آپ کو میں ذرا سیر کراتا ہوں, ہے نا. میں نے منع کیا سوات کی طرف مت جانا, چٹانوں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک سیر کرانا چاہتا ہوں. چلو اسکول کے زمانے میں لوٹ کے جاؤ. کتنا سنہرا دن تھا جب آپ اسکول میں ہوا کرتے تھے. کیا خوبصورت یادیں ہوں گی اسکول کی. لیکن ایک یاد کہ ہر صبح آپ اسکول میں جانے کے بعد اسکول کے اسمبلی میں آپ نے پڑھی ہوگی بچوں کی دعا, اور خوب جھوم جھوم کر پڑھی ہوگی. سارے بچوں نے جھوم جھوم کر پڑھی ہوگی. لیکن مجھے معلوم ہے اس وقت آپ نے اس نظم کے لہن سے اور اس نظم کے آہنگ سے لطف اٹھایا ہوگا. شاید سمجھ میں اس وقت نہیں آیا ہوگا. تو یہ نظم جو اقبال نے لکھی, بچے کی دعا, یہ اب بڑوں کو پڑھنا, بڑے ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سنیے وہ شعر کہ لب پہ آتی ہے, اور کس طرح سے سنیے. رومی نے جو کچھ کہا کہ علم اگر محبت نہ سکھا سکے, اور پھر اقبال کا یہ شعر سنیے. اور اب آپ کو کیا کرنا ہے میں نہیں بتاؤں. کیا ہے وہ شعر؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. جی سب کو یاد. تو یہ زندگی شمع کی مانند ہونی چاہیے. کیسی شمع؟ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ایسا اندھیرا ہو جائے, ایسی روشنی ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو طالب علموں, ابھی آپ علم کی میں ہو. اقبال آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کی روشنی سے دنیا منور ہو جائے. کیا میں اس کا ذکر کروں نصر بھائی؟ یہی سرزمین اقبال ہے بالکل, جہاں اس لب پہ آتی ہے دعا کی پیروڈی سے شرمشار کیا ہم لوگوں کو. بالکل معافی چاہتا ہوں یہ بات کہنے کے لیے. تو کوئی بھی علم ہو حاصل کرو,
اسے فلاح انسانیت کے لیے استعمال کرو. اگر ایسا ہوا تو 21ویں صدی کا یہ مسئلہ جہاں سر اٹھائے کھڑا ہے کہ انسان کہاں گیا, انسان کہاں غائب ہے, تو آپ کا علم جو فلاح انسانیت کے لیے ہے وہ انسان کو ڈھونڈ لائے گا, وہ انسان کو ڈھونڈ لائے گا. اور شاعر مشرق نہیں, میں شاعر مشرق نہیں کہتا, شاعر عالم, دنیا کا شاعر اقبال نے صالح انسان کی زندگی کے لیے جس بات کو ضروری قرار دیا ہے وہ تو ایک انسان کی خودی, جب وہ خود کو پہچانے گا تو وہ دوسروں کا بھی احترام کر سکے گا, وہ جانے گا کہ کیا ہے. کیوں کہ آج کی دنیا کیا کہہ سکتے ہیں, حسد, تنگ نظری, فریب, ذات پات, فرقہ پرستی, نہ جانے کیسی کیسی بلاؤں میں گرفتار ہے. اس کو دور کرنا ہے تو آپ اقبال کے اشعار جسے آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, اور ان اشعار کو اب سمجھ کر پڑھنا ہے. بات یہ ہے جناب نصر صاحب کہ ہم اقبال کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, کرنا چاہیے, خوب کرنا چاہیے. ہم اقبال کو بہت مانتے ہیں, ماننا چاہیے, خوب ماننا چاہیے, لیکن اقبال کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا آدمی ہے. ماننے اور سمجھنے میں فرق کرو بچوں. صرف اقبال کو مان لینے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے 21ویں صدی کے اس کربناکی کو اگر دور کرنا ہے تو اقبال کو ماننے سے زیادہ, پھر سے سنو, 21ویں صدی کے اس کربناکیوں کو دور کرنا ہے تو اقبال کو ماننے سے زیادہ اقبال کو سمجھنا اور سمجھانا ہوگا. اور ہم جیسے اساتذہ کو اقبال کو پڑھنا اور پڑھانا ہوگا. اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر آپ اقبال کو ماننے کیا فرق پڑتا. کچھ میں نے اشارہ میں جو بات کہہ دی ہے میرے خیال سے آپ تک پہنچ گئی. جواب شکوہ کا یہ شعر سنیں, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ہے, کچھ بڑی بات بھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک. واہ واہ, فرقہ, آپ نے ابھی نصر ملک صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی, وہی اقبال کا یہ شعر ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں وہی باتیں. جناب عالی اقبال کو اگر صرف مانیں گے تب تو آپ سمجھیں گے ہی نہیں کچھ. آپ کو سمجھنا پڑے گا, تمام سرحدوں کو توڑنا پڑے گا, تمام حدود کو عبور کرنا پڑے گا. بالکل. منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. کچھ بڑی جب سب ایک ہے تو ہم بٹے کیوں ہیں اتنے خانوں میں. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس 21ویں صدی کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان. معافی چاہتا ہوں, اب میرے خیال سے میرے گلے میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ میں مزید بات کر سکوں. میں چاہتا تھا کہ کچھ اور بات کروں, لیکن بس ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, بس یہی ہے. وقت ہے 21ویں صدی کی ان کربناکیوں کو دور کرنے کے لیے. آخری بات افضال صاحب, آپ کے حوالے سے, آپ کے طالب علموں کو لیے بھی, اور اس ویبینار کے حوالے سے تمام سامعین کے لیے بھی, کہ اقبال کو صرف ماننا بڑا گناہ ہے, اقبال کو سمجھنا سب سے بڑا ثواب. خدا حافظ, شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر, بہت اچھا, بہت خوبصورت چیز آپ نے کہی. یقیناً آج اس چیز کی کمی ہمیں زندگی میں, دنیا میں محسوس ہو رہی ہے. وہ